السلام علیکم دوستو، بہت سردی ہے اور سردی میں ہارر سٹوری کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے چائے کے ساتھ۔ تو دوستو اس وقت ایک ایسی شخص کی ہارر سٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ یورپ میں کسی بھی ملک اس نے نام نہیں لیا، لیکن کہا تھا کہ میں یورپ کے ایک ملک میں رہتا ہوں، اور یہاں یہ تھا کہ جو ٹرین ہوتے ہیں نا، جیسے ہمارے ہاں بس زیادہ ہم یوز کرتے ہیں، عام جو مڈل کلاس لوگ ہیں، یہ سب بسوں میں، ہم سب بسوں میں کہیں بھی جانا ہوتا ہے تو جاتے ہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ وہاں ٹرین جو ریل ہوتی ہے نا، یہ بہت عام ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں بس، ان کے یہی جملے تھے۔ تو اور یہ تو صحیح بات ہے کہ ہماری تو میں نے تو کبھی زندگی میں اپنے پاکستان میں ریل کی شکل نہیں دیکھی، کیونکہ ہمارے ہاں یہ اتنا عام نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں جہاں پر جاب کرنے جاتا تھا تو ایک ریل وہاں سے مطلب دوسرے علاقے میں جانا، تو میں اسی ریل میں ہر صبح اور شام کو اسی ریل میں واپس، یعنی وہ نہیں ہوگا، دوسرا ہوگا، لیکن شام کو بھی ریل میں آ کے جو ہے، تو اس طرح ایک دن میں اپنے اسٹیشن سے جیسی ریل میں ریل پہ چڑھ گیا اور بیٹھ گیا، تو ریل میں زیادہ لوگ نہیں تھے اس دن، معمول کے مطابق تھوڑا کم لوگ تھے، اور یہ شام کا ٹائم تھا، مجھے گھر جانا تھا نا، تو ڈیوٹی سے مطلب چھٹی ہو گئی، تو 6-7 بج گئے، اور پھر مجھے 8 بجے کے ٹائم ٹرین میں چڑھ کے مجھے گھر جانا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی دور ایک سیٹ پہ بیٹھی ہے، اور اس کی مطلب چائنیز شکل ہے نا، تو وہ کہتا ہے کہ ان دنوں میں یہ فلمیں بہت دیکھتا تھا، دی گروج، دوستوں آپ سب نے دیکھے ہوگے، دی گروج بھی ایک بہت ہی ہارر مووی تھی، میں نے بہت پہلے دیکھی تھی، جب میں بہت چھوٹی تھی، تو شاید میں نے دیکھی تھی، اب میں تھوڑا بہت بھول گئی ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے وہ فلم یاد آیا، کیونکہ اس میں ایک چائنیز لڑکی ہی ایک ہارر چڑیل یا جوتی سایہ وایا یا کوئی آتما، وہ جو ہے وہ ایک چائنیز جاپانیز لڑکی تھی، جیسے چائنیز کی شکل ہوتی ہے نا، اس طرح۔ تو اس نے کہا کہ دور ایک لڑکی بیٹھی تھی، چائنیز شکل کی، جاپانیز، کورین، ان تینوں میں سے جس بھی ملک کی تھی، لیکن شکل ان کی وہی تھی۔ تو میں تھوڑا مطلب اپنے ساتھ تھوڑا مسکرایا کہ یہ دیکھو، آج دن بھی عجیب ہے اور ٹرین میں لوگ بھی بہت کم ہیں، اور چونکہ میں نے وہ ہارر مووی دیکھی ہے تو اب یہ لڑکی بھی اس آتما کی طرح ہے، تو میں کافی ہنسا، اور اپنے موبائل میں لگا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ وہ میرے پاس آئی نا، وہ ایسے اپنے سیٹ سے اٹھ کے میرے پاس والے ساتھ والے سیٹ پہ آ کے بیٹھ گئی، تو میں تھوڑا ڈر گیا کہ یہ کیا ہے۔ تو میں نے اس کی طرف دیکھا، تو میں نے مطلب سوالیہ نظروں سے دیکھا، تو اس نے مجھے ہائے ہیلو کیا، اور پھر مجھ سے باتیں کرنے لگے، اور پھر کہا میں تمہیں ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی کی طرف سے میں تمہیں کہتا ہوں کہ مجھ سے یہ بھی پوچھا کہ تمہاری ایجوکیشن کوالیفیکیشن اور یہاں کب سے رہ رہے ہو اور کتنی جگہوں کا آپ کو پتہ ہے۔ تو میں نے کہا آپ سب یہ کیوں پوچھ رہی ہے؟ تو کہتی ہے کہ پہلے تو کوئی جواب نہیں دیا، اور اس طرح مطلب شو کیا نا کہ میرے پاس ایک جاب ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم اس جاب کے لیے، مطلب تمہاری پرسنالٹی مجھے اچھی لگی، اور اس طرح۔ تو میں بھی تھوڑا مطلب وہ ہو گیا نا، شائع کہ چلو کسی کو میری پرسنالٹی اچھی لگی، اس طرح۔ اور پھر وہ مجھ سے مزید باتیں کرنے لگی، پھر مجھ سے میرا بلڈ گروپ بھی پوچھا، اور انہی دنوں میں مجھے اپنے بلڈ گروپ کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ بی پازیٹیو تھا۔ تو جب میں نے اسے آئی ایم سوری، پتہ نہیں اس نے او پازیٹیو بولا تھا، آئی تھنک کہ بی پازیٹیو، مجھے اتنا شیور ہے۔ تو بی پازیٹیو کہا کہ میرا بی پازیٹیو تھا، تو میں نے اس کو بتایا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اور پھر کچھ لکھنے لگی، اور پھر واپس جا کے اپنی سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ عجیب سا تھا کہ اتنی اچانک یہ بدل گئی، یعنی ابھی یہ میرے ساتھ اتنا گپ شپ لگا رہی تھی، اور ابھی جو ہے ساتھ میں چائے بھی پی رہی ہوں، اس لیے تھوڑا خاموش ہو جاتی ہوں۔ تو یہ کیوں مطلب چلی گئی؟ تو وہ جا کے اپنی سیٹ پہ بیٹھ گئی، اور پھر جب وہ اترنے والا، میں نے اسے کہا کہ کیوں، آپ، میرے پاس تو اچھی جاب ہے، لیکن اگر آپ کی جاب اچھی ہوئی اور سیلری بھی اچھی ہوئی تو میں شاید سوچوں تمہاری جو ہے جو جاب ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ نہیں، اس کی ضرورت اب نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کیوں؟ تو اچھا، ایک اسٹیشن پہ وہ اترنے لگی اور کہنے لگی
کہ نہیں سوری، وہ کہتا ہے کہ جب میرا اسٹیشن آیا اور میں اترنے لگا تو وہ بالکل دروازے کے پاس بیٹھی تھی نا، تو میں نے اس کو دیکھا کہ آپ کا شکریہ، تو اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ اگر آپ کا بلڈ جو ہے وہ او پازیٹیو ہوتا تو شاید آپ جان سے جاتے آج۔ یہ بات اس کی ایسی تھی کہ میں نے اس کو ایسے ہی مطلب ایک مزاحیہ انداز میں دیکھا، لیکن اس کی آنکھیں اتنی خوفناک تھی، اتنی خوفناک۔ دوستو یہ جنات کی اور جو بھی ہوتے ہیں نا ہارر چیزیں جو انسانی روپ میں آ جاتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یار سایہ ہے، کوئی روح ہے، بھٹکتی ہوئی آتما، اس طرح انڈیا کے لہجے میں بھٹکتی ہوئی آتما نا، تو ایسا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو جینیس ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے آنکھوں سے آپ کو پتہ چلے، ایک تو آپ کے ساتھ یہ آنکھیں نہیں ملائے گی، اور جب ملائے گی تو ان کی آنکھوں میں بہت خوف آپ کو دکھے گا، یعنی آپ بہت خوف فیل کرو گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ پہلے جب وہ مجھ سے باتیں کرے تھی تو اس نے ایک بار بھی مجھ سے آنکھیں نہیں ملائی، لیکن جب میں چلنے لگا اور اس نے اس طرح جب میں نے شکریہ کہا اور اس نے اوپر دیکھا تو میرا جو ہے رونگٹے میرے کھڑے ہو گئے۔ اس کی آنکھیں عجیب تھی، اس کے جو کالے جو آئی بال ہوتے نا، یہ کچھ عجیب سے چمک رہے تھے، اور یہ وائٹ بہت کم تھا اس کی آنکھوں میں، پورا ایسے کالا جیسے فلموں میں ہمیں دکھاتے ہیں، ایسے ہی مجھے فیل ہوا کچھ دیر کے لیے۔ لیکن اس نے یہی کہا کہ اگر آپ کا خون، آپ کا بلڈ جو ہے وہ اوپا ہوتا تو کیا پتہ آپ جان سے جاتے، اور بس یہ بات، اور میں جلدی اتر گیا، اور سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ملا کیونکہ ریل چلی گئی، اور اس دن کے بعد میں ریلوں سے ڈر گیا، اور جب بھی اس کے بعد پھر کوئی ریل آ جاتی یا ٹرین وغیرہ جو بھی کہتے ہیں وہ لوگ، اور وہ رکتی تو میں دیکھتا کہ جس جگہ جس ڈبے میں سوار ہوں نا، اس طرح ٹرین میں ڈبے ہوتے ہیں نا، تو جہاں میں سوار ہونے جا رہا ہوں وہاں اور لوگ ہیں یا نہیں، اگر ایک بندہ ہوتا تو میں سوار نہیں ہوتا تھا، 3-4 ہوتی تو پھر میں سوار ہوتا تھا۔ پھر بہت دنوں بعد ایسا مجھے میرے دوست نے بتایا کہ آپ کو پتہ ہے ایسا ایک گروپ ہے، اور وہ اسی طرح بسوں ٹرینوں کسی نہ کسی جگہوں پہ آپ کو ملے گے، آپ کو کوئی آفر کرے گی، پھر آپ سے بہت ساری معلومات لے گا، آپ کی کوالیفیکیشن اور لاسٹ میں آپ کا بلڈ گروپ، اگر آپ کا بلڈ گروپ او پازیٹیو، یعنی ان کے مطابق کبھی وہ بلڈ بی پازیٹیو کے پیچھے ہوتے تھے، کبھی او، تو اگر وہ او پازیٹیو یعنی ان کے مطابق ہوگا تو وہ آپ کو لے لیں گے، لیکن وہ بندے پھر غائب ہو جاتے ہیں، یعنی جاب تو انہیں مل جاتی ہے لیکن بہت ساری جگہوں پہ ایسے کیسز درج ہے کہ وہ بندے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو آئی ڈونٹ بلیو دیٹ کہ یار، ایک تو مجھے لگا کہ وہ انسان نہیں تھا، دوسرا وہ اتنے مطلب فیمس تھے کہ بہت سارے لوگ باتیں کرنے، کیونکہ ایک گناہ جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کا پتہ بھی چل جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تو اب کوئی جن وغیرہ نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ باقی لوگوں نے بھی باتیں شروع کی، کیونکہ جنات صرف ایک بندے پر ظاہر ہوتا ہے۔ تو میں حیران تھا، اور میں نے اپنے دوست کو یہ والی سٹوری بتائی تو اس نے کہا کہ تم تو بہت خوش نصیب ہو یار، بہت خوش قسمت ہو، کیا پتہ ان دنوں میں وہ لوگ بی پازیٹیو کے پیچھے لگے ہوتے اور تمہاری جو ہے او پازیٹیو کے پیچھے لگے تھے، اور اگر وہ بی پازیٹیو کے پیچھے لگے ہوتے تو تم تو گئے تھے۔ تو میں نے کہا ہاں بالکل، میں تو تیار تھا۔ اس نے بہت زیادہ مطلب اس کی سیلری وغیرہ جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی سیلری تو شو نہیں کی، لیکن جو اس کے مراعات شو کر رہی تھی بہت زیادہ تھے، کہ رہائش کے لیے فری جو ہے رینٹ پہ گھر، اس کی جو ہے کمپنی جو ہے رینٹ بھرے گی، اور آپ کو آنے جانے کے لیے وین ملے گا، اور آپ کو بونس ملے گی، اور آپ کو ہر 4 اور 5 ماہ بعد اپنے وطن جانے کے لیے ٹکٹ ملے گا، ایسے بہت سارے مراحت اس نے بتائے تھے، اور مجھے اچھا لگا تھا، لیکن میں کافی ڈر گیا اس وقت جب اس نے مجھے اوپر مطلب ایسے آنکھیں اٹھا کے دیکھا کہ اگر آپ کا گروپ جو ہے بلڈ گروپ وہ اوپا ہوتا تو شاید آپ جان سے چلے جاتے، اور پتہ نہیں کیوں مجھے اس کی آنکھوں سے ایسا فیل ہوا کہ وہ کوئی انسان نہیں ہے۔ تو میرے دوست نے کہا انسان ہی ہوگا، کیونکہ بہت سارے لوگوں میں اس کے خلاف کیسز درج ہے، تو پتہ نہیں کیوں کہ اس کی آنکھوں سے مجھے ایک خوف فیل ہوا، اور اسی طرح پھر بہت عرصے بعد مجھے ایک مطلب ہماری جو بلڈنگ تھی جس میں ہم رہ رہے تھے وہاں ایک لڑکے سے آؤ بگت یعنی ہیلو ہائی ہو گئے، تو پھر اس نے بھی بتایا کہ مجھے ایک مرتبہ ایسی لڑکی ملی تھی، تو میں نے کہا تمہیں کہاں ملی تھی؟ اس نے مجھے کہا مجھے ایک شاپ پہ ملی تھی، میں وہاں ریسٹورینٹ میں جا کے چائے پینے لگا تو اس ریسٹورینٹ میں
ایک لڑکی بیٹی تھی اور مجھے دیکھ رہی تھی اور پھر آہستہ آہستہ میرے قریب آ کے مجھ سے کہنے لگی، یعنی میرے پاس والی سیٹ پہ بیٹھ کے مجھ سے اس نے بھی چائے آرڈر کیا اور پھر مجھ سے کہنے لگی کہ آپ کوئی جاب کرتے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں کرتا ہوں. تو اس نے کہا کہ اگر اچھا نہیں ہے تو میرے پاس آپ کے لیے ایک جاب ہے اور مجھے آپ کی پرسنالٹی اچھی لگی ہے. یعنی سیم وہی بات ہے. اور میں نے ایک چیخ ماری کہ یار سیم یہ چیز مجھ سے پوچھ گئی تھی کہ آپ کی پرسنالٹی اچھی لگی ہے. تو اس نے بھی یہی کہا کہ یار جب میں وہاں سے جانے لگا تو اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے تھے، یعنی اس کے جو ہاتھ اور پاؤں تھے وہ ٹیڑھے ٹیڑھے تھے. تو میں نے کہا تم نے اس کی آنکھوں میں کچھ نوٹ نہیں کیا؟ تو اس نے کہا آنکھوں میں تو اس نے مجھ سے ایک بار بھی آنکھیں نہیں ملا، نہ میں نے کچھ نوٹ کیا. لیکن جب میں جانے لگا نا تو مجھے رونگٹے میرے کھڑے ہوئے. یہ ایک علامت ہوتی ہے دوستوں کہ آپ جب کسی ایسی چیز کے پاس سے گزر رہے ہوتے ہو جو نارمل نہیں ہوتا تو آپ کی قدرت کی طرف سے آپ کے وجود کو ایک الارم ملتی ہے. آپ کا وجود یا تو ٹھنڈا ہو جائے گا، ایسے چونٹیاں نہیں دوڑتی ایسا ہو جائے گا، یا آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں گے. تو وہ کہتا ہے کہ میرے رونگٹے کھڑے. جب میں نے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا تو اوپر وہ لڑکی اتنی خوبصورت فیس، لیکن نیچے اس کے ہاتھ پاؤں کو میں نے دیکھا تو سارے ٹیڑھے تھے، ہڈیاں کسی نہ کسی جگہ سے ہڈی نکلی تھی اور وہ زخمی تھی. تو میں آرام سے خاموشی سے وہاں سے جانے لگا. تو دوستوں اچھا یہ سٹوری یہاں پر وائنڈ اپ ہے، ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، ہم لوگ بہت خوش ہوتے ہیں نا جب ہم باہر ملکوں امریکہ، آسٹریلیا، یعنی یورپین جتنی بھی کنٹریز ہیں، آپ لوگ نہیں جانتے، میں بھی بہت شوقین ہوں کہ کئی ایک بار تو بندہ یار مرنے سے پہلے ایک بار وزٹ کرنی چاہیے. تو یہ ہوتا ہے. تو ہم لوگوں کو نہیں پتہ کہ ہمارا ملک جیسا بھی ہے نا ہم بہت سیف ہے. یہاں ایسے گندے گناؤنے گناہ شکر ہے نہیں ہوتے. اب اس بات کا نہیں پتہ کہ وہ لوگ مطلب وہ لڑکی ہی تھی یا کوئی ظاہر سی بات ہے جنات بھی اکثر ایسی چیزوں میں ملوث ہوتے کہ انسانوں کو غائب کر دیتے ہیں. تو کیا پتہ وہ جنات کی طرف سے تھی. وہ کہتا ہے کہ مجھے تو ٹوٹلی لگتا ہے کہ وہ کوئی جنی تھی، کوئی جن تھی. اور وہ جو دوسرا بندہ تھا اس نے بھی یہ اعتراف کیا کہ اس کے سارے جو ہڈیاں تھیں وہ ٹیڑھے تھی. اور میں نے کہا کہ تمہیں کیوں جانے دیا؟ تو اس نے کہا میرا بلڈ گروپ او پازیٹیو تھا. تو میں حیران رہ گیا کہ میرا بی پازیٹیو تھا، مجھے بھی جانے دیا. تو اسی طرح مجھے میرے تھرڈ پرسن جو میرا دوست تھا اس کی بات یاد آئی کہ ایک وقت میں یہ لوگ بی پازیٹیو کے پیچھے ہوتے ہیں لیکن کسی وقت میں یہ او پازیٹیو کے پیچھے ہوتے ہیں. تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ ان کا بھی اپنا ایک جیسے ہمارا ایک دور چلتا ہے نا کہ چلو سردی ہے تو آج لوبیا کھاتے ہیں، چلو گرمی ہے تو آج چاول اور دہی کھاتے ہیں. اس طرح تو ان کا بھی ایک وہ چلتا ہے روٹین کہ چلو آج یہ آج وہ. تو میں کافی ڈر گیا. اور اکثر میری بیوی جو ہے وہ مجھے مطلب ضد کرتی تھی کہ مجھے بھی مطلب لے کے جاؤ، کیونکہ میں پاکستان ہر 8ویں 9ویں مہینے بعد آتا تھا اور 2-3 بار اپنی وائف کو بھی لے کے گیا تھا اس ملک میں. تو مجھے اچھا پھر اس کیس کے بعد میں نے اپنی وائف کو سمجھایا کہ دیکھو میں نے خود کو یا اللہ نے مجھے بچایا. شاید اب یہی ہوتا ہے نا کہ اللہ نے مجھے بچایا کہ ان دنوں، ورنہ میں تو اس کے جال میں پھنس گئی. کل کو ہمارے بچے ہوگے، یہ یہاں کی روٹین ہوتی ہے، ایسے گینگز نکلتے رہتے ہیں. تو اب یہ نہیں پتہ کہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ کوئی جنات کا وہ تھا یا انسان ہی تھے. تو دوستوں اس اسٹوری سے میرا آپ لوگوں کو ایک تو یہ پیغام بھی ہے کہ چلو آپ ہارر پسند کرتے ہو تو ہارر دیکھو کہ کتنا وحشیانہ ایک وہ. اچھا دگروج فلم سے مجھے یاد آتا ہے کہ دگروج فلم میں نے بھی دیکھی، پتہ نہیں دگروج تھی یا کیا تھی، لیکن اس میں یہ تھا کہ اسی طرح ایک چائنیز لڑکی کا آتما جو ہے ایک گھر میں گھومتا پھرتا تھا اور اس گھر میں ایک بوڑھی عورت ہوتی تھی اور وہ نہ چل سکتی تھی نہ پھر سکتی تھی، کچھ بھی نہیں. لیکن وہ اس کے لیے ایک لڑکی بیچ دیتے ہیں گورنمنٹ. وہاں کی گورنمنٹ ایسے ہے نا کہ آپ کو ایک ایک ایسے ہاؤس بیچ دیتے ہیں جہاں پر ایک اولڈ وومن رہتی ہوگی، امیروں کی جو مائیں ہوتی ہیں. وہ لوگ اسے چھوڑ کے تو چلے گئے ہوتے ہیں لیکن اس کے لیے ایک میڈ کو رکھتے دیتے ہیں جو گورنمنٹ رکھتا ہے. تو گورنمنٹ آپ کو یہ بھی ایک جاب ہے ان کی کہ آپ کو سلیکٹ کرتے اور آپ کو اس گھر میں بھیجتے، تو پھر وہاں آپ اس عورت کی دیکھ بھال کرتے ہیں. تو اس میں ایک لڑکی آ جاتی ہے اور وہ اس بوڑھی عورت کی دیکھ بھال کرنے لگتی ہے، لیکن اس کو ایسا فیل ہوتا ہے جیسے اس گھر میں کچھ گڑبڑ ہے، یعنی کوئی آتما وغیرہ. ہارر فلم تھا. تو اسی طرح اس کی جو شکل تھی اس سے میں بھی بہت ڈرتی تھی. اس گھر میں جو آتما ہوتی تھی وہ جاپانیز شکل کی عورت ہوتی ہے نا.
تو میں بھی اس سے بہت ڈرتی تھی دوستوں. اور یہ بندہ بھی کہتا ہے کہ یار اس کی جو شکل تھی وہ بالکل دگروج فلم والی آتما کی طرح تھی. تو مجھے بھی ہنسی آئی کہ ان کو بھی مطلب جو ہمیں فیل ہوتا ہے وہ ہر انسان کو فیل ہو جاتا ہے خوف کے ٹائم. تو میں بھی کافی ڈر گئی تھی. اور آپ لوگ ضرور دگروج فلم دیکھیں. میں کوئی ایڈورٹائزنگ نہیں کر رہی دوستوں، بس ایسی فلمیں جو ہارر ہوتی ہے آپ لوگوں کو پسند ہے تو میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کرتی ہوں کہ چلو دیکھیں آپ لوگ. اوکے، تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ، اور اپنا دیر سارا خیال رکھیے. تھینک یو.